السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران سے ہم نے 165 آیتیں پڑھ لی ہیں، اور آج ہم اپنے سبق کا آغاز آیت نمبر 166 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 165 میں ارشاد فرمایا، کیا جب تمہیں کوئی ایسی تکلیف پہنچی جس سے دگنی تکلیف تم پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ اے حبیب تم فرما دو کہ اے لوگو یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور آیت نمبر 166 کا ترجمہ ہے، اور دو گروہوں کے مقابلے کے دن تمہیں جو تکلیف پہنچی تو وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے پہنچی کہ اللہ ایمان والوں کو پہچان کرا دے۔ بہت ساری حکمت بیان کی جا چکی، بہت ساری حکمتیں اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احد میں جو مصیبت ڈالی، اصحاب پیغمبر پر جو مصیبت آئی، اس کی وجہ یہ تھی، ساری حکمتیں بیان ہوئی۔ ایک تو یہ کہ محبوب کی بات نہ مانے، محبوب نے کہا تھا مرکز کو نہ چھوڑنا، مرکز کو چھوڑ دیا۔ دوسری بات یہ کہ محبوب نے یہ بھی کہا تھا کہ مدینے کے باہر نکل کر لڑائی نہ لڑی جائے، لیکن تم نے یہ بات بھی نہ مانی، مشورہ دیا کہ باہر نکل کر یہ کام کیا جائے۔ اور اب یہاں آ گئے، جب تھوڑی سی مصیبت پڑی تو کہتے ہو کہ یہ مصیبت کیوں؟ تو اے محبوب آپ بتا دیں کہ یہ جو مصیبت آئی ہے اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ اس مصیبت کے ذریعے جو منافقین ہیں ان کی پہچان کرا دے گا، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے یا لوگوں کے سامنے مسلمان بنتے تھے، آج یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کفر کے بہت قریب ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمُ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ اور اس لیے پہنچی، یعنی یہ مصیبت، یہ تکلیف اس لیے پہنچی کہ اللہ منافقوں کی پہچان کرا دے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اللہ ان کی پہچان کرا دے جو منافق ہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا دشمنوں سے دفاع کرو، تو کہنے لگے اگر ہم اچھے طریقے سے لڑنا جانتے، یا کہنے لگے اگر ہم اس لڑائی کو صحیح سمجھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ یہ لوگ اس دن ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر کے زیادہ قریب تھے۔ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے جو باتیں یہ چھپا رہے ہیں۔ اس آیت پاک میں منافقین کے تعلق سے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب محبوب نے کہا کہ آؤ دشمن کے مقابلے میں چلو، دشمن سے لڑائی لڑنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے لڑنے کا ہنر نہیں معلوم، یا انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس لڑائی کو صحیح نہیں سمجھتے، مطلب بہانہ انہوں نے یہی شروع کر دیا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے محبوب یہ لوگ جو دل میں چھپا کر رکھتے تھے نا، آج وہ چیزیں بالکل ظاہر ہو چکی ہیں، اور آج یہ کفر کے بہت قریب ہو چکے ہیں۔ اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہے تھے، لیکن اصل میں یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ انہوں نے بہانہ کیا، کہا کہ ہم لڑائی جانتے نہیں، ہم لڑیں گے کیسے؟ اور دل میں یہ ٹھان کے بیٹھ گئے تھے کہ ابھی تو مزہ آئے گا،
ابھی تو محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم یہ دشمن کے مقابل جائیں گے اور دشمن ان پر غالب آ جائے گا اور پھر یہ ختم ہو جائیں گے۔ دل دل میں یہ بات ہے، لیکن بہانہ یہ ہے کہ ہمیں لڑائی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے یا ہم لڑائی نہیں جانتے ہیں۔ یہ منافق کی حالت تھی بدر احد کے دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا۔ عبداللہ ابن ابی وغیرہ سے جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی نا کہ چلنا ہے دشمن کے مقابل میں، تو عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں نے یہ بات کہی کہ مجھے لڑائی نہیں معلوم ہے۔ الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اور وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ اے محبوب تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنے موت سے دور کر کے دکھا دو۔ اصل میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ آ گئے تھے، جو منافقین آئے تھے یا جو مارے گئے، جو فوت ہو گئے تھے، ان کے تعلق سے یہ منافق کہنے لگے کہ ان کو میں نے منع کیا تھا کہ یہ میدان کارزار میں نہ جائیں، اگر یہ میدان میں نہ جاتے تو بچ جاتے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دیں میں بتا چکا کہ موت اور زندگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ انسان کو پیدا کہاں ہونا ہے، کتنے دن تک زندہ رہنا ہے، کہاں فوت ہونا ہے، کس جگہ فوت ہونا ہے، اللہ نے یہ بھی لکھ دیا ہے۔ اور انسان پوری دنیا میں کہیں بھی بھاگ جائے، سوراخ میں بھی گھس جائے نا، تب بھی وہ موت سے تو نہیں بچ سکتا۔ محبوب ان سے کہہ دیں کہ چلے ٹھیک ہے، تمہارے جو دو اور تھے، تمہارے بھائی تھے، اعزا اقربا جو تھے یا جو بھی تھے، وہ چلے گئے، موت سے نہ بچ سکے، لیکن تم ابھی زندہ ہو، تم موت سے بچ کر دکھا دو۔ پتہ چلا کہ یہ موت سے بچ نہیں سکتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اس آیت پاک کا شان نزول یہ ہے کہ اکثر مفسرین نے یہ قول کیا کہ یہ آیت شہدائے احد کے حق میں نازل ہوئی۔ شہدائے احد جب یہ شہید ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے اندر ڈال دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزاد کیا، یہ جنت میں جہاں چاہیں رہیں، اور عرش کے نیچے قندیلوں میں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ اب ان کی یہ خواہش ہوئی کہ میری یہ تمام باتیں جو میں جنت کے اندر ہوں، انواع و اقسام کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، اور ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہماری زندگی، یہ جنت کی زندگی، یہ آنے کے بعد کی زندگی کوئی ہمارے بھائیوں کو بتا دے، یعنی وہ جو ابھی دنیا میں ہیں انہیں کوئی بتا دے، تاکہ ان کے اندر بھی جذبہ جہاد آ جائے، ان کے اندر بھی اللہ کے راستے میں جان دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے، دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور جو اچھا آدمی ہوتا ہے نا، اس کے اندر یہ بھی بات ہوتی ہے اگر میں خوشحال ہوں تو ہمارا بھائی بھی خوشحال ہو، اگر میں خوشحال ہوں تو ہمارا بھائی بھی خوشحال ہو۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا کا جو اس وقت جو نظام ہے، یا دنیا کا اس وقت مسئلہ ہے، ایک آدمی سوچتا ہے صرف میں خوشحال رہوں، دوسرا خوشحال نہ رہے۔ پڑوسی کے گھر میں کھانے کیسے بن گئے، اس کے یہاں کھانے کا صحیح سسٹم کیسے بن گیا، اس کے بچے صحیح تعلیم و تربیت سے آراستہ کیسے ہو رہے، اس کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، یہ حسد، یہ تمام چیزیں آج ہیں۔ لیکن سوچیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار میں جنہوں نے جام شہادت نوش کی، انہیں جب جنت میں راحت کی زندگی مل گئی، اچھی زندگی مل گئی، تو یہ اپنے بھائیوں کے تعلق سے سوچنے لگے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، یہ زندہ ہیں اور ان کے رب کے پاس سے انہیں رزق ملتا ہے۔ کتنی پیاری زندگی شہداء کی ہے۔ اس سے بعض باتیں ثابت ہوتی ہیں، جس میں ایک یہ کہ جسم کے فنا ہونے کے ساتھ ارواح باقی ہیں،
یعنی ارواح باقی ہیں، جسم کے فنا ہونے کے ساتھ فنا نہیں ہوتی۔ یہاں آیت میں شہداء کی کئی شانیں بیان ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ وہ کل زندگی والے ہیں، وہ اللہ عز و جل کے پاس ہیں، انہیں رب کریم کی طرف سے روزی ملتی ہے۔ پھر کہا گیا وہ بہت خوش ہیں، آگے آیت بھی آتی ہے شہداء کرام زندوں کی طرح کھاتے اور پیتے ہیں، یعنی وہ جہاں چاہتے ہیں آتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، جو چیز چاہتے ہیں کھا لے رہے ہیں۔ آیت مبارکہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ شہیدوں کے روح اور جسم دونوں زندہ ہیں۔ اگر صرف روح زندہ ہوتی تو پھر شہید کی زندگی اور ہماری عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق ہوتا؟ پتہ چلا آیت پاک اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ جسم بھی زندہ ہے اور روح بھی زندہ ہے۔ اور عام انسانوں کا مسئلہ، عام مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ جسم زندہ نہیں ہے بھائی، روح زندہ ہے۔ لیکن شہداء کرام کے تعلق سے اصحاب پیغمبر کے زمانے میں بعض قبریں کھلی، بعض نے دیکھا کہ شہداء کی نعش مبارک بالکل ویسے ہی جیسے انہیں زمین میں رکھا گیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کا بدن بھی پاک ہے، بدن بھی ان کا بالکل محفوظ ہے، اس کے لیے بھی موت نہیں ہے اور روح کے لیے بھی موت نہیں ہے، وہ بھی زندہ ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وہ اس پر خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، اور اپنے پیچھے یعنی اپنے پیچھے رہ جانے والے اپنے بھائیوں پر بھی خوش ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوئے۔ شہداء کرام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، انعام، احسان، اعزاز و اکرام اور موت کے بعد اعلیٰ قسم کی زندگی دیے جانے پر خوش ہیں۔ نیز اس پر خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا مقرب بنایا، جنت کا رزق ان کی اور اس کی نعمتیں عطا فرمائی، اور جنت کی منزلیں حاصل کرنے کے لیے شہادت کی توفیق عطا فرمائی۔ نیز وہ اس بات پر بھی خوشی منا رہے ہیں کہ ان کے بعد دنیا میں رہ جانے والے ان کے بھائی بھی دنیا میں ایمان اور تقوی پر قائم ہیں، اور وہ بھی اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے ایسے ہی بے قرار ہیں اور بے چین ہے جیسے ہم بے چین اور بے قرار تھے۔ تو وہ اس بات پر بھی خوش ہیں کہ ہم بھی کامیاب ہیں اور میرے بعد آنے والے ہمارے جو احباب ہیں نا وہ بھی کامیاب ہیں۔ جس طرح اللہ نے ہمیں جنت دی ہے اور جنت کی نعمتیں دی ہیں، ہمارے احباب کو بھی اللہ جنت دے گا اور جنت کی نعمتیں دے گا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوشیاں منا رہے ہیں اور اس بات پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہی بات ہے کہ شہداء اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نعمت پر خوشیاں مناتے ہیں، اور ان کے ہر زخم کے بدلے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نچھاور ہوتی ہیں۔ شہداء کرام کے تعلق سے 6 باتیں بالکل دماغ میں رکھنے والی ہیں اور دل میں بالکل اتارنے والی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کے راہ خدا عز و جل میں زخم لگا، وہ روز قیامت ویسا ہی آئے گا جیسا اسے زخم لگا ہے، اور اس کے زخم سے مشک کی خوشبو آئے گی، ہاں اس کی رنگت خون کی طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اسے مروی کہتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو قتل سے تکلیف نہیں ہوتی ہے، ہاں مگر ایسے کہ جیسے کوئی خراش آ جائے، جیسے ہم چل رہے ہو ایک چھوٹی سی خراش کوئی آ جائے، یا یہ جان لیں کہ چیٹی نے ہمیں کاٹ لیا ہے۔ تلوار کے زخم سے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، ہاں بس یہی تکلیف کہ کسی چیٹی نے انہیں کاٹ لیا ہے یا خراش لگ چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے،
یعنی قرض کے سوا اللہ تبارک و تعالی شہداء کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جانے کے بعد شہید یہ تمنا کرے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں زندہ کیا جائے اور پھر مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے۔ یہ ایک شہید کی خواہش ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کہتے کہ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میری یہ تمنا ہے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر جہاد کروں اور پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شفاعتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور یہ موت کہیں اور نہیں بلکہ شہر رسول میں یہ موت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کی اس دعا کو قبول بھی کیا، آپ کو اللہ نے شہادت کا جام بھی پلایا اور شہر نبی میں آپ فوت ہوئے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آپ فوت ہوئے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، اور وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے بلانے پر زخمی ہونے کے باوجود حاضر ہو گئے، ان نیک بندوں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے، شان نزول یہ ہے کہ جنگ احد کے بعد جب ابو سفیان وغیرہ چلے گئے، تھوڑی دور جانے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ چل کر مسلمان جو بچ گئے نا تھوڑے سے، ان کو ہم ختم کر دیں۔ ادھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی اور کہا کہ چلیں ابو سفیان فلاں جگہ ہے، اس کا پیچھا کیا جائے۔ یہ اصحاب پیغمبر زخموں سے چور ہیں، آپ ان کے جسم پر زخم کے نشانات ہیں، اس کے باوجود بھی وہ رسول کائنات کے ساتھ ہو لی۔ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ لوگ جو تھے وہ فرار ہو چکے۔ اور اس سے پہلے ہم نے آیت میں پڑھی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ہیبت ڈال دی، خوف ڈال دیا مسلمانوں کا، کہ جس خوف کی وجہ سے پھر وہ دوبارہ نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ آیت انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے زخم کے باوجود بھی رسول اللہ کے بلانے پر فوراً پہنچ گئے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے جتھا جوڑا، توان سے ڈرو، اور وہ جن لوگوں سے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ، یہاں سے ویڈیو کاٹو، ویڈیو کاٹ دو۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے ایک لشکر جمع کر لیا ہے، سو ان سے ڈرو، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کار ساز ہے۔ پھر یہ اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ آیت نمبر 174 کا بھی ترجمہ میں نے کر دیا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ۔ اس شان نزول یہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان نے احد سے نکلتے ہوئے کہا، محمد ایک سال کے بعد ہم تم سے بدر میں پھر ملیں گے۔ رسول کائنات سے مطلب اس نے دھمکی دی کہ ابھی تو ہم نے جو کچھ کیا، ابھی ہم غالب رہے، ایک سال کے بعد بدر میں، یعنی مدینہ طیبہ اور مکے سے دوری ہے، بیچ میں ہے یار، پھر ہم تم سے مقابلہ کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انشاءاللہ۔ ایک سال کے بعد اب ابو سفیان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا،
تو ایک صاحب تھے جو عمرے کے لیے آ رہے تھے، نعیم نام تھا، نعیم بن مسعود۔ ان سے ابو سفیان نے کہا ایک کام کرو کہ تم مدینہ جا رہے ہو تو پھر وہاں لوگوں کو یہ بول دینا کہ کسی طرح وہ رک جائیں، یعنی وہ بدر میں اکٹھا نہ ہو، میں جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ان کو کسی طرح سے بہکا دیا جائے۔ ابو نعیم نے جا کر دیکھا تو پھر اصحاب پیغمبر جنگ کی تیاریوں میں ہیں۔ ابو نعیم نے کہا کہاں جا رہے ہو، کیا تیاری ہے؟ تو سب نے کہا کہ تیاری یہ ہے، ہم بدر میں جا رہے ہیں۔ کہا نہ جانا اس لیے کہ مکے کے لوگوں نے بہت بڑا لشکر تیار کر رکھا، ڈرانے کی کوشش کیا کہ ان کو ڈرا دیا جائے۔ رسول کائنات نے کہا ہر حال ہمیں جانا ہے۔ صحابہ تیار ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے۔ 8 دنوں تک رسول کائنات وہاں تجارت بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو سفیان اور اس کے لشکر کے لوگ بدر کے میدان تک بھی نہیں آئے، یعنی وہ لڑائی سے پہلے بھی وہ واپس چلے گئے۔ اس واقعے کو واقعے بدر صغرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، کٹ کرو۔ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے ایک لشکر جمع کر لیا ہے، سو ان سے ڈرو، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کار ساز ہے۔ پھر یہ اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ آیت نمبر 174 کا بھی ترجمہ میں نے کر دیا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ۔ اس شان نزول یہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان نے احد سے نکلتے ہوئے کہا محمد ایک سال کے بعد ہم تم سے بدر میں پھر ملیں گے۔ رسول کائنات مطلب اس نے دھمکی دی کہ ابھی تو ہم نے جو کچھ کیا، ابھی ہم غالب رہے، 1 سال کے بعد بدر میں، یعنی مدینہ طیبہ اور مکے سے دوری ہے، بیچ میں ہے یار، پھر ہم تم سے مقابلہ کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انشاءاللہ۔ 1 سال کے بعد اب ابو سفیان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ تو ایک صاحب تھے جو عمرے کے لیے آ رہے تھے، نعیم نام تھا، نعیم بن مسعود۔ ان سے ابو سفیان نے کہا ایک کام کرو کہ تم مدینہ جا رہے ہو تو پھر وہاں لوگوں کو یہ بول دینا کہ کسی طرح وہ رک جائیں، یعنی وہ بدر میں اکٹھا نہ ہو، میں جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ان کو کسی طرح سے بہکا دیا جائے۔ ابو نعیم نے جا کر دیکھا تو پھر اصحاب پیغمبر جنگ کی تیاریوں میں ہیں۔ ابو نعیم نے کہا کہاں جا رہے ہو، کیا تیاری ہے؟ تو سب نے کہا کہ تیاری یہ ہے، ہم بدر میں جا رہے ہیں۔ کہا نہ جانا اس لیے کہ مکے کے لوگوں نے بہت بڑا لشکر تیار کر رکھا، ڈرانے کی کوشش کیا کہ ان کو ڈرا دیا جائے۔ رسول کائنات نے کہا ہر حال ہمیں جانا ہے۔ صحابہ تیار ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے۔ 8 دنوں تک رسول کائنات وہاں تجارت بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو سفیان اور اس کے لشکر کے لوگ بدر کے میدان تک بھی نہیں آئے، یعنی وہ لڑائی سے پہلے بھی وہ واپس چلے گئے۔ اس واقعے کو واقعے بدر صغرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔